ہیں وہ ان کی آئی ڈی کا نمبر ہے ہم دلوں کے بادشاہ ہیں جماعت احمدیہ کا وہ بھی. تو میری ان سے تھوڑی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے تھوڑی سی ڈسکس ہوئی تھی, تھوڑی بحث ہوئی تھی, کیونکہ ڈیبیٹ جو ہے نا پھر اہل سنت میں جو ہے نا سر پہلی بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ سوال مت کیجیے گا کہ میں کس کو مانتا ہوں یا کس کو نہیں. میں حق بات کو مانتا ہوں, جو حق بات کرے گا اس کو مانتا ہوں میں. تو سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو لے کے آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کہ وہ مر گئے ہیں؟ معاذ اللہ ہم تو ایسے نہیں بول سکتے. اچھا سر ان کا اگر وہ فوت ہو گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کی کہیں نہ کہیں تو قبر ہوگی. قرآن حدیث میں ذکر ہوگا کہ جی فلاں جگہ پہ وفات پائی ہے, فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے. یہ قرآن کریم میں کسی اور نبی کے تعلق سے ہے لکھا ہوا کہ بھئی فلاں نبی فلاں جگہ وفات پایا اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے؟ یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی اسپیشل ہے کہ ان کا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بات آپ عارف بھائی, رمیش بھائی, یہ سوال آپ کا تب بنتا ہے کہ بھئی دیکھو قرآن کریم کے اندر جس قدر انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی وہ فلاں جو نبی تھا نا وہ وہاں مرا اور وہاں اس کی قبر, سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کہ بھئی دیکھو ان کا نہیں بتایا, جبکہ ان کا بتانا چاہیے تھا اگر یہ فوت ہو گئے, کیونکہ باقی جو نبیوں کا ذکر کیا ان کا تو بتایا. اب تو آپ کا سوال اگر ہوتا تو پھر اچھا بھی لگتا, لیکن قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر گیا ہے ان دو باتوں کا جواب اللہ نے کسی بھی نبی کے تعلق سے نہیں دیا, کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ بھئی وہ فلاں جگہ فوت ہوا تھا اور فلاں جگہ دفن ہوا. جی. اور سر دوسرا یہ سوال تھا کہ آپ دجال کو لے کے آپ کا کیا جو آپ کی جماعت ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے, اس کی جو آنکھ ہے اس کا جو بتایا گیا ہے کہ بھئی اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, وہ آئے گا اور وہ دنیا میں فساد ڈالے گا, مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا, اور جو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, اور جو اس کی مانے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا, حالانکہ وہ حقیقی جہنم ہوگی, اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں ڈال دے گا, حالانکہ وہ حقیقی جنت ہوگی. تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں ساری باتیں, لیکن جس طرح سے آپ لوگ مانتے ہیں نا اس طرح سے نہیں مانتے. اب میں اگر آپ کو وہ میں اسے سمجھانے کے لیے پہلے مجھے جیسے کہ ایک گھڑا ہے وہ بھرا ہوا ہے, اس میں مجھے پانی ڈالنا ہے, تو مجھے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے پہلے اس گھڑے میں سے کچھ پانی نکالنا ہوگا. صحیح میں سمجھا نہیں بات کو, کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک پانی کی بوتل ہے, نظر آ رہی ہے؟ جی 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 پوری بھری ہوئی ہے. یس. مجھے اس میں اور پانی ڈالنا ہے جی, تو کیا کرنا ہوگا پہلے؟ سر obvious سی بات ہے, پھر اس کو تھوڑا اس میں سے پانی نکالنا پڑے گا, نیا پانی ڈالنا پڑے گا. ہاں میں وہی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ جو کانسیپٹ آپ کے دل و دماغ میں ہے نا دجال والا, پہلے وہ بیان کر دیجئے, میں اس کو غلط ثابت کر دوں گا, پھر اپنا ڈالوں گا, پھر وہ سمجھ میں آئے گا میرے بارے. اگر پہلے سے ہی کچھ اور گھسا رکھا ہے دماغ میں آپ نے دجال کو لے کر, میں جو مرضی ڈالتا رہوں وہ ڈلے گا نہیں. وہ جتنا بھی میں ڈالوں گا نا ایکسٹرا وہ سارا چھلک کر باہر گر جائے گا. جیسے کہ بھری ہوئی بوتل میں پانی جتنا بھی ڈالوں گا نا اس نے چھلک کر باہر گر جانا ہے, وہ جانا ہی نہیں بوتل کے اندر. اسی طریقے سے میں جتنی بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا دجال کے بارے میں وہ سب چھلک کر ادھر ادھر گر جانی ہے, دماغ میں نہیں گھسے گی آپ کے. وہ تبھی گھسے گی جب آپ کا والا جو ہے نا وہ باہر نکال دوں گا میں. جی ٹھیک ہے سر, آپ تھوڑی دلیل کے ساتھ بات کریں, سر نکل جائے گا. دلیل سے ہی بات کروں گا, بس پہلے مجھے آپ اپنا بتا دیجئے آپ دجال کے بارے میں کیا مانتے ہیں, پھر دلیل ہی دلیل ہے. سر ہم دجال کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ دجال ہے جو ایک فتنہ ہے, جو کہ پچھلے دور میں آئے گا جب کہ قیامت نزدیک ہوگی. وہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی, اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کو کیا نام ہے اس کا کرشمہ کر کے دکھائے گا. آپ پتہ نہیں کیا, میں کہہ نہیں پا رہا ہوں, مطلب لوگوں کو مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا. مردوں کو زندہ کرنا معجزہ, ٹھیک ہے. اچھا مجھے نہیں پتا اس کو کیا بولنا چاہیے, وہی سمجھ گئے نا, لوگوں کو کراماتیں دکھائے گا وہ اس طرح کی. اب سوال میرے بھائی یہ ہے کہ اور اگر میں اس کو ظاہری میں لے لیتا ہوں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے. جی
اب آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں دجال بھی زندہ کرے گا، دجال بھی مار دے گا، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بھائی کہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بارش جو ہے نا وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے بس جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے جی نہیں دجال بھی برساتا ہے، ٹھیک ہے سر وہ ایسا ہے کہ دیکھیں اللہ جی میں بول رہا ہوں جی جی اچھا سر وہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب اللہ پاک نے فرشتے ہیں، ایک حضرت بڑے فرشتے ہیں جو حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نے ان سے کام لینے ہیں، جیسے نبیوں سے کام لیے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کام لیا تھا کہ ان کو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، معجزہ تھا ان کا یہ والا، ہر نبی کو ایک ایک معجزہ اللہ پاک نے عطا کیا۔ اور یہ جو دجال ہے یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن میں خبردار کیا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہوگا اور یہ وہ والے کام کر کے دکھائے گا، اور انسانوں کی جیسے مسلمانوں کی مومنین کی یہ آزمائش ہوگی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی معجزہ دیا، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں معجزہ نہیں دیا، دجال کو بھی طاقت دی ہے۔ نہیں سر میرا کہنا یہ چیز قرآن کے خلاف، اس کو اتنی طاقت، یار یہ چیز اس کو ظاہری میں اگر آپ لیں گے نا یہ چیز قرآن کے خلاف ہے۔ جنت اور دوزخ کوئی چھوٹی چھوٹی سے تو نہیں ہے کہ ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ پھرے گا، جنت اور دوزخ کوئی اتنی سی تھوڑا ہی نا، جنت اور دوزخ کے اندر کس قدر کے لوگ سما سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو خود بھی ہوگا۔ اب آپ کہہ رہے جی وہ ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، تو بھائی وہ جو جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں لوگ، حدیثوں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بھی ہوں گے پھر تو اس جنت کے اندر، اور دوزخ میں بھی پھر کچھ نہ کچھ داخل ہوں گے، پھر تو وہ لوگ بھی آئیں گے دنیا کے اندر۔ اور سوال یہ ہے وہ اتنی بڑی جنت اتنی سی دنیا میں سما جائے گی وہ، اور دجال کے ہاتھ پر آ جائے گی وہ جنت؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ کہہ کے جی معجزہ معجزہ، بھائی معجزے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ کہنا چاہتا تھا میں نے سر میں معجزہ نہیں کہنا معجزہ ہی ہوا ہے بھائی، بات تو سننا بھائی، حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے تو معجزہ کہا آپ نے، بھائی وہی کام ایک دوسرا بندہ بھی دکھا رہا ہے تو اسے بھی معجزہ کہو، بھائی وہی کام دکھائے گا نا دجال بھی۔ ہو سکتی ہے آزمائش کی کیا بات ہے، اس نے تو معجزہ دکھایا بھائی، اس نے تو معجزہ دکھایا، جس نے ماننا تھا مان لے گا، جس نے انکار کرنا ہے انکار کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جب معجزہ دکھایا تو جن کو ماننا تھا مان لے، جن کو انکار کرنا تھا انکار کر دیا۔ کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں نا جی، انہوں نے بھی مردے زندہ کیے، یہ بھی مردے زندہ کر رہا ہے، تو اگر ان کا معجزہ ہے تو اس کا بھی معجزہ ہوا پھر۔ اب وہ آزمائش کے طور پر ہو یا کسی اور طور پر ہو، ہے تو معجزہ ہی وہ، کیونکہ ایک عام انسان تو نہیں کر سکتا یہ جی۔ پھر یہ ذرا سوچے تو صحیح آپ، حدیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ جو دجال ہے وہ ٹھنگنے قد کا ہوگا، ابی داؤد کی حدیث ہے کہ وہ ٹھنگنے قد کا ہوگا، تو ٹھنگنے قد کا ہوگا تو ہاتھ سالے کے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اتنے سے ہوں گے، اتنے سے، تو جنت اور دوزخ اتنی سی ہے کہ اس کے ہاتھوں پر آ جائے گی، وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ، چلو مان لیا ایک ہاتھ میں جنت آ گئی ایک ہاتھ میں دوزخ آ گئی، تو وہ جو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا وہ کہاں ہوگا بھائی؟ اس کے وہ جو روٹیوں کا پہاڑ بھی تو اٹھا رہا نا اس نے، وہ کہاں اٹھائے گا؟ وہ ایک ہاتھ میں تو جنت آ گئی اس کے، میں ایک دوزخ آ گئی، دونوں ہاتھ تو اس کے فل ہو گئے، تیسرا بھی کوئی ہاتھ ہوگا اس کا؟ جی I don't know sir, but I have listened. میں نے یہ سنا ہے، نہیں سنا جو ہے، سننے میں اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بات تو اللہ بھی بیان کر دیتا ہے، بات اللہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد کہتا ہے افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، غور و فکر تدبر نہیں کرتے ہو؟ تو بھائی جب تم ان چیزوں کو ظاہری میں لے رہے ہو تو جنت اور دوزخ تم نے اتار دیا بھائی زمین پر، اور وہ دجال کے کنٹرول میں وہ لیے پھر رہا ہے، ایک ہی ہاتھ پہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ میں اس کے، ننک سے، ٹھنگنے قد کا ہے نا، رسول اللہ نے بیان فرمایا دجال ٹھنگنے قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے قد کا ہے تو میکسیمم لگا لو 4 فٹ 5 انچ، کیونکہ 5 فٹ کا آدمی تو تھوڑا ٹھیک ہی ہوتا ہے، یہ چلو 5 فٹ ہی لگا لو، 5 فٹ کا آدمی ہے بھیا، 2 فٹ سے زیادہ لمبا ہاتھ نہیں ہوگا اس کا، ہتھیلی اس کی میکسیمم 4 انچ کی ہوگی، تو جنت اس حساب سے اگر پوری ہتھیلی بھی مان کر چلو اس کی تو 4 انچ،
اور ایک 5 فٹ کے آدمی کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ میکسیمم 7 سے 8 انچ ہوتا ہے. بس یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے 7 سے 8 انچ ہوتا ہے. 7-8 انچ کی جنت، 7-8 انچ کی دوزخ لے کر گھوم رہا ہے وہ. اور پھر ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے اس کا جس میں روٹیوں کا پہاڑ ہے. ایک میں نہروں کا بھی ذکر آتا ہے. سر ہو سکتا ہے کہ یہ کسی طرف اشارہ ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں اتنی پاور ہو، یعنی کہ تو اشاروں میں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک آنکھ کانی ہے ہو سکتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جو ہم بتا رہے ہیں. کس طرف سر؟ اسی طرف کہ بھائی اس کی جو دنیاوی آنکھ ہوگی نا وہ تو روشن ہوگی، لیکن جو دین کی آنکھ ہوگی اس سے وہ بے بہرا ہوگا. بالکل، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر ہے ایک میں آتا ہے وہ دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی، دوسری میں آتا ہے بائیں ہوگی. ایک میں آتا ہے اس کی جو آنکھ خراب ہوگی وہ مٹی ہوئی ہوگی، دوسری میں آتا ہے جو آنکھ خراب ہوگی وہ ابھری ہوئی ہوگی. ایک میں آتا ہے دجال بہت بڑا ہے، ایک میں آتا ہے دجال ٹھنگنے قد کا ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے اس نے آ کے سب پر ہی منرل واٹر پھیر دیا، وہ کہتی ہے دجال ہو گئی مہنگا، وہ پڑی چلٹا. دجال کیسا ہو؟ تو حدیث کس کی ہے؟ ہاں جی، مطلب یہ حدیث کس کی ہے جو آپ مطلب بتا رہے ہیں کہ سب حدیثیں ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ سب بات. یعنی کہ انہوں نے نہیں کہی؟ ہاں جی، یعنی کہ ان لوگوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ حدیثوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا پیارے بھائی، یہی سمجھا رہا ہوں آپ. حدیثوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن جیسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حدیثوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن جیسا نہیں ہوتا ہے. حدیثوں کو لینے کے لیے بہت ساری باتوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. وہ اگر روایتاً صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ درایتاً بھی صحیح ہو. سیفی بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیجیے. نہیں میں نے ایک میسج دینا ہے، صرف میسج دینا ہے. سر بھائی سوری میں نے آپ کو ویٹ کا کہا تھا، میرا سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیشن مانگ رہا ہے تو اس کو ٹائم لگ جائے گا، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں. دوسرا صرف ایک چھوٹی سی بات مرزا صاحب سے کہنی. مرزا صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. میں جب ڈراپ ہوا تو میں اس ٹائم لائن پہ ہی تھا. یقین کریں مجھے آپ سے امید نہیں تھی. میں نے ایسی مطلب بیک پہ بات آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی میری. تو میں رات کو نویز بھائی کی براڈ پہ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر وہاں بات ہوتی ہے. سوری خالد بھائی، سوری سیفی بھائی، کیونکہ پرابلم آ گئی آفس میں. تو میں چلے کوئی مسئلہ نہیں، کام دیکھو پہلے. اچھا جی، تو پیارے بھائی جو حدیثوں کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ قرآن جیسا نہیں ہے. حدیثوں میں بہت چھانچ پٹک کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں دجال کا جو اکثر کانسیپٹ ہے وہ ہمیں حدیثوں سے ہی ملتا ہے، لیکن حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک میں کچھ بتایا جا رہا ہے تو دوسرے میں کچھ بتایا جا رہا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحابہ ان میں سے کسی بات کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ان میں سے کسی بات کی پاسداری نہیں کر رہے. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. ٹھیک، اس کے بارے میں صحابہ قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے. حالانکہ نہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا تھا، نہ اس کی جو ہے نہ اس کے ہاتھ میں کوئی جنت تھی نہ دوزخ تھی. ٹھیک ہے، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ کوئی روٹیوں کا پہاڑ تھا، نہ اس نے کسی مردے کو زندہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کرا تھا اس نے. نہ اس نے آسمان سے بارش برسائی تھی، نہ اس کے پاس گدھا تھا کوئی اتنا بڑا. اتنا سا یار تمہارا دجال ہے، اور وہ گدھا اس کا اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک پیر مشرق میں تو دوسرے پیر مغرب میں. اب وہ سوال یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنے سے دجال کو اتنا بڑا گدھا دے کر ثابت کیا کرنا چاہا. وہ چڑھ تو سکتا ہی نہیں. وہ بیٹھ بھی جائے نا گدھا اگر بیٹھ بھی جائے تو تب بھی نہیں چڑھ سکتا اس کے اوپر. سواری کیسے کرے گا اس کو؟ سپر مین تو نہیں ہوگا، کیونکہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھائی دجال جو ہے وہ سپر مین ہوگا. اڑ جائے، اڑ کر بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ بھی گیا تو بالوں میں ہی پھنس جائے گا اس کے. وہ پہلے بھائی یہ مزے کا خیز باتیں ہیں ساری. ایک پیر وہ چل ہی نہیں سکتا بھائی، وہ چل ہی نہیں سکتا. وہ ایک پیر اگر اس کا مشرق میں ہے اور ایک پیر اس کا اگر مغرب میں ہے تو سر کہاں ہوگا اس کا؟ آسمانوں کے اوپر. تو سانس کیسے لے گا وہ تو بغیر آکسیجن کے مر ہی جائے گا وہ. اور مرنے کے بعد جب گرے گا آدھی دنیا تو وہیں تباہ. تو
پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ نے الفاظ کچھ اور استعمال کیے ہیں اور مطلب کچھ اور ہے ان باتوں کا. انہیں ظاہری میں نہیں لے سکتے. ظاہری میں اگر روگے تو دجال آ ہی نہیں سکتا. یعنی اگر میں کسی آرٹسٹ کو بلواؤں اور دجال کا جو نقشہ حدیثوں میں کھینچا گیا ہے وہ اس سے بنواؤں, اس آرٹسٹ نے بھی تھپڑ مار دینا میرے پلٹ کے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا اس کی دائیں آنکھ خراب ہے, اب کہہ رہا تو بائیں آنکھ خراب ہے. تو میں نے جو اسکیچ بنایا اس میں اس کی دونوں آنکھیں خراب ہے اور تو پھر بھی اس کو کانا بتا رہا ہے. وہ تو کہہ گا باولگت کی تو پھر اندھا ہوا اگر دائیں بھی خراب ہے اور بائیں بھی خراب ہے. جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو وہ تو اندھا ہوتا ہے بھائی, وہ کانا کہاں ہوتا ہے؟ مارے گا کہ نہیں مارے گا تھپڑ میرے وہ؟ بالکل. تو پیارے بھائی پتہ چلا کہ دجال کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جس طرح کے دجال کے منتظر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس طرح کا دجال ساری عمر میں نہیں آنا, کیونکہ حدیث کے اندر ایک دجال دوسرے دجال سے بالکل مختلف ہے, اپوزٹ. ٹھیک ہے جی. اور صحابہ جس کو دجال سمجھ رہے تھے, قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے, اس میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں تھی. کیا اب یہ کہو گے کہ بھئی آپ کو سمجھ آیا زیادہ تر دجال کی, ان کو نہیں سمجھ میں تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ دجال نام کا وجود آنا ہے, اور دجال نکلا ہے دجل سے. یعنی ایسے شخص یا اشخاص کو کہا جاتا ہے جو دجل و فریب سے کام لے. اور سب سے بڑا دجل و فریب کیا ہے؟ سب سے بڑا دجل و فریب اور دھوکہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ بھی شریک ہیں یا خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ ہے سب سے بڑا دجل و فریب. شرک ہے سب سے بڑا دجل و فریب. اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ہر نبی کی تعلیم میں جو بیسکلی بات ہوتی ہے نا, جو بنیادی بات ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے شرک نہیں کرنا ہے. توحید کی تعلیم دیتے ہیں, ہر شرک سے ممانعت کرتے ہیں. رسول اللہ نے بھی یہی کیا. مرض الموت میں آپ نے یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت ڈال کر اپنی قوم کو اسی چیز سے آگاہ کیا کہ ان کے اوپر جو لعنت ڈالی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے ڈالی جا رہی ہے کہ شرک کر رہے ہیں, تم بھی کہیں ایسا نہ کرو. تو شرک سے ڈراتا ہے. تو شرک ہے دراصل میں دجال. اب اس نے نمودار ہونا تھا, ظاہر ہونا تھا. اس نے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی دجال پیدا ہوگا. دجال پہلے سے ہی پیدا ہوا ہے, وہ پہلے سے ہی موجود ہے, اس کا خروج ہونا ہے بس. خروج بتایا تھا رسول اللہ نے آخری زمانے میں, اور یہ خروج ہوا عیسائیت کے اس میں, کیونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ دجال جو ہے وہ گرجے میں قید ہے, یعنی گرجے سے اس کا ظہور ہوگا. یہ دجل و فریب جو ظاہر ہوگا کسی اور قوم سے نہیں ہوگا. شرک دوسری قوموں میں بھی ہے لیکن کسی اور قوم سے نہیں ہوگا. یہ اس قوم سے ہوگا جن کی عبادت کا گرجا ہے. عیسائیوں کے ذریعے سے ہی ہوا. عیسائی مقید تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس زمانے سے پہلے بھی. وہ کبھی بھی کسی دوسری قوم کو شرک کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے. وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ آ کر آؤ ہمارے ساتھ مل کر تم شرک کرو. اور جو دوسری قومیں تھی وہ بھی یہی کیا کرتی تھی. کسی بھی قوم کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, کسی قوم نے کسی دوسری قوم کو نہ اپنی مذہبی دعوت دی ہے, اور اگر شرک کے اندر ملوث ہو گئے ہیں تو نہ شرک کرنے کی دعوت دی ہے. ہندوؤں کو اٹھا لیجئے, جینیوں کو اٹھا لیجئے, بودھ کو اٹھا لیجئے, چائنیز کو اٹھا لیجئے, اسی طریقے سے کیا نام آپ یہود کو اٹھا لیجئے, نصارہ کو اٹھا لیجئے. انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی تھی کسی دوسری قوم کو کہ آؤ ہمارے مذہب میں آ کر شامل ہو جاؤ. یہ سب کام ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور اس زمانے میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے جس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. یعنی اب سے تقریباً کوئی 200-250 سال پہلے. 200-250 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں, وہ عیسائی جو کبھی دوسری قوم کو دعوت نہیں دیتے تھے اپنے مذہب میں شامل ہونے کی, ان لوگوں نے دوسری قوموں کو دعوت دینا شروع کی اور انہیں اپنے ساتھ ملانا شروع کیا. یہ خروج ہوا ان کا. اسی سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال کے فتنے سے اگر تم نے بچنا ہے نا تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرو. اب جا کر پڑھیے آپ ابتدائی 10 آیات میں اور آخری 10 آیات میں, انہی کا ہی رد ہے. عیسائی قوم کا ذکر ہے اور شرک کا رد ہے کہ ان کا رد اگر تم کرو گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے. تو پیارے بھائی, اگر دجال یہی قوم نہیں ہے تو اس قوم کا رد کرنے سے
اس شرک کا رد کرنے سے جو یہ قوم پھیلا رہی ہے، دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ دجال ہم اسی قوم کو اور اس قوم کے فتنے کو قرار دیں. سمجھ رہے نا؟ اور یہی بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا وہ دجال کو قرار دیا، اور قرآن جو سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہا ہے کہ جس کی بخشش بھی نہیں ہے، انسان اس کے اندر ملوث ہو جائے، وہ کیا ہے؟ شرک. کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یہ کہے کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. اب اگر ان کو الگ الگ مانے ہم تو پتہ چلا کہ بھائی رسول کسی اور چیز کو سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہا ہے اور اللہ کسی اور چیز کو سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہا ہے. پھر یہ ماننا پڑے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دجال ہے یہ دراصل میں یہ عیسائی پادری وغیرہ جو دجل و فریب پھیلاتے ہیں کہ مسیح اور اس کی والدہ جو ہے وہ خدا ہے اور خدا تین ہے اور تین ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسیح جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کا رد ہے. اسی کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ کسر صلیب کرے گا. اور علماء محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ یہاں کسر صلیب سے جو مراد ہے وہ نصرانیت کا رد ہے، وہ عیسائیت کا رد کرے گا مسیح. تو یہ ساری باتیں جب جمع کر کے ہم سامنے رکھتے ہیں تب ہمیں نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ دجال کا اور رسول اللہ وہ مطلب نہیں بتا رہے تھے کہ کوئی ظاہری طور پر انسان ہے، بلکہ رسول اللہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے. اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی سوال اگر آپ کو ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جواب دینے کی. جی سر، شیطان نے کیا شرک کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا جی؟ شرک کیا تھا، نافرمانی کی تھی اس نے. جی یعنی کہ شیطان جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ مطلب کہ کافر نہیں ہے. کافر تو وہ ہوگا جو اللہ کو نہیں مانے گا. نافرمان کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتا. آپ اپنی بات کیجئے پھر یہ شیطان والا کانسیپٹ بھی سمجھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چلے ٹھیک ہے سر. اگلا سوال. ایک منٹ